اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت اتنی پسند ہے کہ کوئی اور دن میں اتنی پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں کی، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت اتنی پسند ہے، بلکہ دوسرے کوئی دنوں میں اتنی پسند نہیں جتنی اس میں پسند آتی ہے، اور اس میں ہماری نیکیاں بہت زیادہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو چن لیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنوں میں سے ان 10 دنوں کو چن لیا ہے۔ اور ان 10 دن یعنی کہ یہ بقرعید یعنی کہ ذی الحجہ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان کے زندگی کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں، اور میں امید کرتی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ ان کی زندگی کو پوری طرح اچھے سے رکھ سکوں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ ہمارے الحمدللہ رمضان کی سیریز گزرے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کرنا چاہتی ہوں بالکل اسی طرح یہ ذی الحجہ کے صرف 9 یا 10 دن کے سیریز ہے، تو دیکھیے گا، اور زیادہ نہیں لمبے کروں گی، 10 یا 12 اور کبھی کبھی 5 منٹ بھی ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریے اپنے لیے ابراہیم علیہ السلام، ہم جن کی یاد میں یہ قربانی کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کو جاننے کے لیے کیا ہمارے پاس دن کے 10 یا 12 منٹ نہیں ہیں؟ دیکھیے نا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے کہہ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل کا مطلب ایک ایسا دوست جو بہت گہرا ہوتا ہے، یعنی کہ جگری دوست جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری میں فرمایا، جب خطبہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور ابراہیم کو خلیل، میرے والد ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کے جیسا چن لیا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی کہ انسان کے لیے صرف ایک ہی خلیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ جتنے چاہے اتنے خلیل رکھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 خلیل رکھے، وہ ہے ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا خیر البری، یعنی کہ اے سب سے بہترین شخصیت، اس دنیا کے سب سے بہترین شخصیت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذاک ابراہیم، وہ میں نہیں بلکہ وہ ابراہیم ہے، یعنی کہ سب سے بہترین شخصیت جو گزرے ہیں وہ ابراہیم ہے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ لیکن حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے افضل ہے اور اشرف المخلوق ہے، اور بہت زیادہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیے جانے والے شخصیت ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سید ہے اور امامۃ الانبیاء ہے۔ لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بتاتی ہے، یعنی کہ جیسے وہ جواب دیتے ہیں وہ میں نہیں بلکہ ابراہیم ہے کہہ کر، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے درجے بھی پتہ چلتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بھی پتہ چلتی ہے، یعنی کہ ان کو ایسے تعریف نہیں پسند تھے، بلکہ دیکھیے وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت زیادہ ہمارے اس والد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کے دعاؤں کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ انہوں نے بہت زیادہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی، یعنی کہ بہت زیادہ۔ اگر کوئی نبی اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ دعا مانگنے والا ہے تو وہ ہے ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگی، اور ان کی دعائیں قرآن میں بھی ہیں۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نقل کی ہے ان کی دعاؤں کو۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی کہ دیکھیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے اتنی دعا مانگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی نکلے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں بالکل انہی کی نسل سے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگی، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی کہ میں نے صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ شخصیت کے جیسا ہی نہیں چنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کے پورے خاندان کو بھی اللہ نے چن لیا، صرف شخصیت کے جیسا بھی چن لیا ان کو، اور ان کے خاندان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہمارے یہ والد ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہی کی دعا کا نتیجہ ہے کہہ کر۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے، الاسراء اور معراج کے سفر میں گئے تھے، تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں میرے والد ابراہیم کے جیسا دکھتا ہوں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ گئے ہیں، یعنی کہ ان کی جو شکل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسے دیکھنے دکھانے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے جیسے دکھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے اس والد کو سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں سلام کیا اور اپنے اس بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سلام بھیجا ہے، ہم لوگوں کو سب کو جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی بھی ان کے اوپر سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں کہہ کر۔ اور ہمارے اس والد ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سلام بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلام بھیجا ہے۔ اور بلکہ اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اے میرے بیٹے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنی امت کے لوگوں کو نصیحت کرنا، جنت بہت خوبصورت ہے، اس کی مٹی بہت خوبصورت ہے، اور اس کا پانی بہت زیادہ اچھا میٹھا ہے، اور یہاں اس کے جنت میں جو پودے لگتے ہیں، جو جھاڑ اگتے ہیں، وہ کیسے لگتے ہیں؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، والحمد للہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات سے جنت میں جھاڑ لگتے ہیں انسان کے۔ تو تمہاری امت کو یہ نصیحت کرنا کہہ کر ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل، یعنی کہ 5 اللہ کے چنے ہوئے عظمت والے رسول ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ وہ 5 عظمت والے رسول کون سے ہیں؟ ایک نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ ایج کے اعتبار سے جیسے آئے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو عظمت کے اعتبار سے وہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتے ہیں، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ چنا ہوا نبی ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور صرف چنے ہوئے ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ آزمائے گئے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے، ان کے بعد جو نیک ہے علماء ہیں ان کو، پھر اس کے بعد نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آزمائے گئے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے ہوں گے کہہ کر اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ ایک اچھے باتیں، یعنی کہ ان کی عظمت، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہمیں کیوں ضروری ہے، یہ باتیں میں نے آج بتائی ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ان کی زندگی کے بارے میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کی اہمیت
جاننے کی اور ان کی پیروی کرنے کی، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایک امت کہا ہے. جیسے کہ امت کسے کہتے ہیں؟ پوری ایک نیشن کو کہتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں. لیکن علماء یہ جواز دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امت اس لیے بتایا، صرف ایک شخص کو امت اس لیے بتایا. تمام امت کے لوگ جو خیر ڈالتے ہیں وہ صرف ایک ابراہیم علیہ السلام نے اتنا خیر دے دیا اس دنیا کو، اس سے کہیں زیادہ خیر دے دیا. یعنی کہ پوری امت مل کر جتنا خیر اس دنیا کو دیتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ خیر صرف ایک شخص ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے اس دنیا کو. اس وجہ سے اللہ نے ان کو ایک امت بتایا. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت، واحد امت کہا ہے. اسی لیے علماء یہ جواز دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ انہوں نے جیسے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق دے اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے. کیونکہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، بلکہ کوشش بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ تربیت بھی کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک صالحین صحت مند اولاد کی نعمت سے نوازے. آمین، اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.